پہلے پاکستان سے دبئی گئی, دبئی سے جو ہے پھر وہ میں لیبیا گئی ہوں وہاں پہ. لیبیا. جی. اور بھی پاکستانی تھے اس میں, اس جہاز میں؟ جی جی 30 مردوں میں سونا پڑتا تھا, اور کس طرح اپنے آپ کو کور کر کے ایک لڑکی وہاں جی 30 مردوں میں سونا پڑتا تھا, اور کس طرح اپنے آپ کو کور کر کے وہاں رہ رہی ہوتی ہے, وہ میں جانتی ہوں. جس پہ گزرتی ہے نا وہی بندہ جانتا ہے کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. نہیں سر, بالکل بھی اندازہ نہیں تھا. اگر مجھے یہ اندازہ ہوتا تو میں جاتی ہی نا. جب وہاں اپنے ماں باپ کے میں خلاف گئی اور میں نے کیا جھیلا یہ مجھے پتا ہے. پھر ڈوب جاؤں گی, برباد ہو جاؤں گی. تو اسی لیے پھر میں نے اس کو منع کر دیا. میں نے کہا بھائی آپ جو ہے جس طرح مجھے لے کر آئے اسی طرح واپس بھیج دیں. تو انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ پہلے 10 لاکھ آپ نے دیا ہے, ابھی پھر آپ 10 لاکھ آپ دیں گی تو پھر آپ واپس جا سکتے ہیں. آپ کو پہلے پاکستان کے لوگوں کی حوص آپ کو دیکھنے کے ملے گی. ایک لڑکی ڈونکی جانے کے لیے اپنے پیسے دیتی ہے, ڈونکی مارنے کے لیے جاتی ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے بھائی تو زیادہ راستے جا چکے تو اس کے دیش کے بھائی ماموں چاچا بھائی بھتیجے جو بھی تھے بھائی وہی اس لڑکی کی عزت لوٹنے کے لیے بھاگ لیتے ہیں. بھائی اس لڑکی کو 30 لوگوں کے ساتھ سلا دیتے ہیں اور بھائی اس کی عزت لوٹنے کے پیچھے وہ پڑ جاتے ہیں. پھر لڑکی بولتی ہے بھائی مجھے تو اپنے گھر واپس ہمارے پاکستان بھیج دو, ہمیں کہیں دیش میں نہیں جانا ہے. دوستوں کیا ہے پوری اسٹوری, چلیے جانتے ہیں. بہن کی سٹوری ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے, جو کہ بدقسمتی سے لیبیا سے یہ واپس آئی ہیں, اور ایجنٹ نے انہیں کیا کہا اور یہ لیبیا کس طرح چلی گئیں. سو ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کیسے آئیڈیا آیا کہ یہ لیبیا جائیں اور لیبیا سے یہ پھر اٹلی جانا چاہ رہی تھیں. السلام علیکم. تو وعلیکم السلام. بہت شکریہ میری بہن. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام مناہل ہے. مناہل کتنی عمر ہے آپ کی؟ 25. کب آپ گئی تھی, کس ماہ آپ نے فیصلہ لیا تھا کہ میں نے باہر جانا ہے؟ مجھے 6 ماہ ہو گئے ہیں گئے کو. تو یہ بات ہے کہ میں ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی, تو میری دوست تھی جو میرے ساتھ کام کرتی تھی نا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح کہ ہم نے جانا ہے باہر. وہ کوئی لڑکا تھا, اس نے کہا کہ جی میں آپ کا ویزا وغیرہ سب کچھ کروا دوں گا تو آپ جو نا باہر جائیں گی. تو اس نے میرے ساتھ بات شیئر کی, تو میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ بات شیئر کی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں بیٹا ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے, ہم نہیں آپ کو بھیج سکتے اتنا. تو میں بڑا غصہ کیا. میں نے کہا ایک ماں باپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ چلو ہماری بیٹی باہر جا رہی ہے, تو لیکن انہوں نے مجھے سپورٹ نہیں کیا. تو میں اس چیز کا غصہ کیا. پھر میں نے اور میری دوست نے جو ہے تھوڑا پیسوں کا ارینج کیا. جو لڑکے نے اسے کہا, اس نے کوئی آدمی ہمیں دیا, ایجنٹ تھا جو, تو اس سے ہم نے رابطہ کیا. اس نے کہا جی میں 20 لاکھ روپیہ جو ہے وہ کروں گا, آپ لوگوں سے لوں گا. لیکن ہم نے کس طرح سے کر آ کے دونوں نے اس کو 10 لاکھ روپیہ جو ہے ہم نے اس کو پے کیا. تو جو ہے ہم جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ جو ہم نے مشکلاتیں جھیلی ہیں. میں یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کروں گا. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو ان سے کتنے پیسوں میں بات ایگری ہوئی تھی کہ وہ آپ کو 20 لاکھ روپے میں بات جو ہے اس سے ہماری ہوئی کہ اس نے کہا کہ 20 لاکھ آپ دیں گی تو پھر آپ وہاں جو ہے پہنچ سکتی ہیں. جی. کوئی ایڈوانس بھی اس نے لیے تھے آپ سے؟ جی 10 لاکھ روپیہ جو ہے اس نے ایڈوانس لیا نا. تو آپ پاکستان سے لیبیا کیسے پہنچی؟ پاکستان سے لیبیا جو ہے میں پہلے پاکستان سے دبئی گئی, دبئی سے جو ہے پھر وہ میں لیبیا گئی ہوں وہاں پہ. جی. اور بھی پاکستانی تھے اس میں, اس جہاز میں؟ جی جی کافی لوگ تھے. اچھا, تو جب آپ لیبیا چلی جاتی ہیں تو آپ آگے کیوں نہیں جاتی؟ جی سر, میں نے جب وہاں کے حالات دیکھے نا تو وہاں کے حالات بہت ہی زیادہ خراب تھے, کیونکہ جو بھی وہاں سے کشتی گئی تو وہ جو ہے بہت وہاں پہ حالات خراب تھے اور ڈوب رہی تھی. اور جب میں نے وہاں کے حالات دیکھے کہ یہ تو بہت حالات خراب ہیں یہاں کے, تو پھر میں نے اس کو ایجنٹ کو منع کر دیا. میں نے کہا میں آگے نہیں جاؤں گی, تو جس طرح بھائی تم مجھے واپس یہاں لے کر آئے اسی طرح واپس لے کر آ جاؤ تم. معذرت, آپ کو پہلے اندازہ نہیں تھا کہ کشتیاں ڈوبتی ہیں اور لوگ جس طرح جاتے ہیں؟ نہیں سر, بالکل بھی اندازہ نہیں تھا. اگر مجھے یہ اندازہ ہوتا تو میں جاتی ہی نا. جب وہاں جا کر میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے تو تب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ سب تو یہاں برباد ہو رہا ہے سب کچھ. تو میں تو اگر گئی تو میں بھی ڈوب جاؤں گی, برباد ہو جاؤں گی. تو اسی لیے پھر میں نے اس کو منع کر دیا. میں نے کہا بھائی آپ جو ہے جس طرح مجھے لے کر آئے اسی طرح واپس بھیج دیں. تو انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ پہلے 10 لاکھ آپ نے دیا ہے, ابھی پھر آپ 10 لاکھ آپ دیں گی تو پھر آپ واپس جا سکتی ہیں. تو میں نے کہا نہیں بھائی, میں تو بہت غریب فیملی سے تعلق رکھتی ہوں, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ کیسے میں آئی ہوں, تو میں اتنے پیسے افورڈ نہیں کر سکتی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بہن, جب تک آپ پیسے نہیں دیں گی تب تک یہ کام نہیں آپ کا ہوگا. میں نے اپنی فیملی کو بتایا, وہ کافی پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ تو یہ قدم نہ اٹھا, تیرے لیے غلط ہے. تو کیا اس کو کہتے ہیں, پھر جب مجھے 2 ماہ اس چیز کے لیے لگے واپس آتے, 2 ماہ میں میرے گھر والوں نے پیسے جوڑے, پھر ان کو دیے, تو پھر میں واپس آئی. اور 2 ماہ میں نے جو وہاں جھیلا ہے وہ مجھے پتا ہے. 30 مردوں میں سونا پڑتا تھا, اور کس طرح اپنے آپ کو کور کر کے ایک لڑکی وہاں رہ رہی ہوتی ہے وہ میں جانتی ہوں. جس پہ گزرتی ہے نا وہی بندہ جانتا ہے کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. اور 2 ماہ پھر لیبیا رکی؟ جی جی بالکل سر. اچھا, جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں یقیناً یہ بڑی پینفل سٹوری ہے, اور میں آپ کا شکر گزار ہوں. بہت زیادہ لوگ ہیں لیکن وہ کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتے. آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے. آپ ان بچیوں کے لیے, بہت زیادہ لوگوں کے لیے آپ مشعل راہ ہوں گی. بہت زیادہ لوگ ہو سکتا ہے ہمارا انٹرویو دیکھ کے اپنا فیصلہ تبدیل کریں جو غیر قانونی طریقے سے جانا چاہتے ہیں. میری بہن, جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اسپیشلی جو فیمیل جانا چاہتی ہیں اس طرح باہر, ان کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میں ان فیمیلز کو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ میری جو بھی یہ بہن اور بھائی یہ میسج میرا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بھی آپ کو لالچ
लालच दे, सब्ज़ बाग दिखाए कि फ़लाना इधर ये हो रहा है, आ जाओगे तो इतने पैसे देंगे। कोई भी अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ इस चीज़ को ना करे, क्योंकि माँ बाप की मर्ज़ी के मुताबिक आप जाएँ, जो भी काम करेंगे आप उसमें हमेशा खुश रहेंगे। मैंने तो ये इससे अंदाज़ा लगाया है कि अपने माँ बाप के मैं ख़िलाफ़ गई और मैंने क्या झेला ये मुझे पता है। और बराए मेहरबानी जो भी ये देख रहा है, प्लीज़ इस पे फोकस करें कि ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो मर्ज़ी जो भी आपको कुछ कहता है कि नहीं हम इतने पैसे देंगे, ये सैलरी रखेंगे, कुछ भी नहीं है, सब झूठ है ये। अगर आपने जाना कानून के मुताबिक जाना। बिल्कुल, आपने अगर जाना है तो आप कानून के मुताबिक जाएं, जो इस बाद में जो यानी कि कर सकें कि आपके पीछे कोई सपोर्ट हो आपको देखने वाली। जी ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, एंड पे बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। अभी आप क्या काम कर रही हैं? सिलाई का काम? जी जी बिल्कुल, मैं उसी फैक्ट्री में दोबारा आकर फिर से सिलाई का काम अपना जो है मैंने शुरू किया है और वही कर रही हूँ मैं। क्या सैलरी है आपकी? 20,000। 20,000 है। और ये 20 भाई देखा आपने, जो पाकिस्तान की लड़कियां भाई विदेश जाने के सपने देखती है तो भाई क्या हालत हो जाती है उनकी। भाई लड़की थी विदेश जाने के लिए, भाई 10 लाख रुपए जोड़े, डोंकी मारने के लिए भाई पकड़ा दिए, लेकिन वहां पे जाके देखा भाई जो बंदे भाई जो साथ में गए हुए इतने इतने हौसी लोग थे भाई पाकिस्तान के, जो लोग मतलब मर्द भी गए थे भाई डोंकी मारने के लिए, तो उन्होंने भाई उस लड़की के साथ ही भाई वहां पे जो है गलत हरकतें चालू कर दी। लड़की बोली भाई अब मुझे नहीं जाना, मैं डूब के मरने से अच्छा आप अपना वापस अपने घर चले जाओ, अपने वतन चले जाओ। या तुमने 30-30 बंदे भाई यहाँ पे सुला दिया मेरे को 30-30 बंदों के साथ में, मुझसे नहीं होगा। तो भाई ये वीडियो है पाकिस्तान की लड़कियों के लिए, जो पाकिस्तान की लड़कियां भाई पाकिस्तान को गालियां देकर के विदेश जाने की सोच रही है। भाई पढ़ाई लिखाई आप लोगों के पास नहीं है तो इन बहन की आप कहानी सुन सकते हो कि भाई कैसे अगर आपको विदेश में जाना तो आप कई अब्बू चाचा भाई मामू जो भी आपके साथ डोंकी मारते हैं ना, वही जो आपकी इज्जत के जो है दुश्मन हो जाते हैं। तो पढ़ लिख के भाई अच्छा काम करो, अपने आप विदेश में जा सकते हो, वरना तुम अपने पाकिस्तान को भी विदेश में बना सकते हो। दोस्तों क्या कहना चाहोगे भाई इन जाहिलों की हरकतों के बारे में? प्लीज कमेंट करके बताइए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।